السلام علیکم دوستو، دائمی پرواز کے ویڈیو سیریز میں ایک اور ویڈیو لے کر میں حاضر ہوں۔ میرا نام ہے سلمان عبدالصمد۔ وقت کتنی جلدی بدل جاتا ہے، اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ کل تک ہم لوگ چائے پر چرچا کیا کرتے تھے، لیکن آج وہ دن آ گیا ہے کہ ہم چینی پر چرچا کرنے لگے ہیں۔ شاید چائے ہمارے لیے بد دعا کر رہی ہوگی، تو آج ہم اس ویڈیو میں چینی پر چرچا کریں گے، لیکن وہ چینی جو میٹھی نہیں ہے بلکہ کھٹی میٹھی ہے۔ میں نے ایک انشائیہ لکھا ہے، اس انشائیے کے چند اقتباسات ہم آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں، اس امید کے ساتھ پیش کرنا چاہتے ہیں کہ آپ چینی کے بغیر بھی مٹھاس محسوس کریں گے۔ آئیے ہم آپ کو اس انشائیے کا صرف ایک اقتباس سناتے ہیں اور بقیہ وائس اوور میں سنائیں گے۔ میرے فیس بک پر بہت سے چینی دوست موجود ہیں۔ وہ اصرار کیا کرتے تھے کہ کبھی چین چلے آؤ اور ہماری تمہاری ملاقات ہوا کرے گی۔ میں کہتا تھا کہ چین جانا ہمارے لیے بہت مشکل ہے اور بہت مہنگا سفر ہے۔ تم چینی ہو نا، تو ہم چینی خرید کر لائیں گے اور چینی سے ہی لطف اندوز ہوا کریں گے اور یوں محسوس کریں گے کہ ہم اپنے چینی دوست کے ساتھ موجود ہیں۔ لیکن کل کی بات میں کر رہا ہوں کہ میرے چینی دوست کو بھی یہ معلوم ہوا کہ انڈیا میں چینی بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہے۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگے، بھائی بتاؤ اب کیا کرو گے؟ تو میں اسے کچھ جواب تو نہیں دے سکا، البتہ میرے ذہن میں یہ آیا کہ بات تو اچھی ہے اور قابل توجہ بھی ہے کہ چینی بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہے ہمارے ملک میں، تو چینی خرید کر چینی دوست کو محسوس کرنا تو آسان نہیں ہے۔ اس سے کہیں زیادہ آسان اور سستا یہ ہوگا کہ میں چین کا سفر کراؤں، تو چین کا سفر بھی ہو جائے گا اور چینی دوست سے ملاقات بھی ہو جائے گی اور اپنے ملک کی مہنگی ترین چینی خریدنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں، ایسے بلکہ اس سے بھی زیادہ پرکشش اقتباسات ہم آپ لوگوں کو سنائیں گے۔ چائے والے کا غصہ۔ ایک چائے والے کو لوگوں نے اتنا بدنام کر دیا کہ اس نے غصے میں آ کر چینی کی قیمت ہی بڑھا دی۔ اگر چائے کی قیمت بڑھتی تو چائے والے کو لوگ اور بھی برا بھلا کہتے۔ اس نے ہوشیاری دکھائی، ڈائریکٹ چائے کی نہیں چینی کی قیمت بڑھا دی۔ آپ لوگ بتائیے، ہے نا ایسا ہی؟ اب دوسرا اقتباس سنیے۔ ہم بہت دنوں سے اردو کو شیریں یعنی میٹھی زبان کہتے آئے ہیں۔ اب چونکہ آج کل چینی کچھ زیادہ ہی مہنگی ہو گئی ہے، اس لیے میرا خیال ہے کہ دوسری زبان بولنے والے ایک دن اردو والوں کے دروازے پر آ کر کہیں گے، بھائی جان آپ اپنی زبان سے ذرا سی شیرینی ادھار دے دیجیے نا، چینی خریدنا ہمارے بس سے باہر ہو گیا ہے، اسی سے کچھ دن کام چلائیں گے، آپ کی مٹھاس کام آئے گی۔ تیار رہیے اردو والوں ادھار دینے کے لیے۔ معاشرے کی مٹھاس۔ جب چینی سستی تھی تب بھی سماج میں کچھ تلخی تھی۔ اب چینی مہنگی ہو گئی ہے تو ڈر ہے کہیں چائے کے ساتھ ہماری باتوں کی مٹھاس بھی کم نہ ہو جائے اور معاشرے میں تلخی بڑھ نہ جائے۔ مگر مجھے امید ہے آپ لوگ ایسا نہیں کریں گے اور تلخی بڑھنے نہیں دیں گے۔ آئیے اگلا اقتباس سناتے ہیں۔ چینی اور چمچے۔ چینی اور چمچے کا ایک گہرا تعلق ہوتا ہے۔ اب چینی اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ ہر جگہ نظر نہیں آ رہی ہے، تو امید ہے کہ چینی کی کمی کے ساتھ معاشرے میں چمچوں کی تعداد بھی کم ہوگی، کیونکہ جب مٹھاس ہی کم ہو جائے گی تو چمچے آخر کس کے ارد گرد گھومیں گے۔ کل میں کلاس میں تھا اور میں اردو زبان کی فضیلت پر گفتگو کر رہا تھا۔ بچوں سے بتا رہا تھا اردو میٹھی زبان کہ بچے بھی
مٹھاس محسوس کرنے لگے۔ 5 منٹ گزر گئے، کچھ اسٹوڈنٹ کہنے لگے سر کلاس میں مٹھاس بہت زیادہ ہو گئی ہے، کوئی ایسی زبان ہمیں پڑھائیے کہ جو تھوڑی کھٹی ہو، میٹھی ہو، کڑوی ہو۔ تو میں سوچنے لگا آخر میں بچوں کو کیا جواب۔ یہ سوال میرے ذہن میں بھی اس وقت آیا تھا کہ جب میں اسٹوڈنٹ تھا، کلاس میں بیٹھتا تھا، لیکن ہمت نہیں کر سکا کہ میں اپنے استاد سے یہ پوچھوں کہ دنیا میں کوئی ایسی زبان بھی موجود ہے جسے ہم کڑوی زبان کہہ سکیں۔ لیکن ہمارے اسٹوڈنٹ نے ہمت کر کے پوچھا بتائیے جو کڑوی ہو جسے ہم کڑوی کہہ سکیں۔ تو اس کا جواب میرے پاس نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے آپ کے پاس کوئی جواب ہو تو آپ وہ جواب دیجئے، ہم اپنے اسٹوڈنٹ تک وہ جواب پہنچا دیں گے۔ لیکن ہم نے گول مول گفتگو کی اور کہا کہ بھائی زبان کوئی میٹھی یا کڑوی نہیں ہوتی ہے، بلکہ آپ کی زبان جتنی میٹھی ہوگی جو زبان آپ بول رہے ہیں اس زبان کو اتنی میٹھی کر کے پیش کر سکیں گے۔ یہ تو ظاہر سی بات ہے گول مول جواب تھا، بچوں کو چپ کرنے کے لیے ایک جواب تھا، لیکن آج بھی مجھے اس جواب کا انتظار ہے۔ چینی اور گڑ کی لڑائی۔ آج کل شاید چینی اور گڑ کی بھی خوب انبن چل رہی ہے۔ چینی گڑ سے کہہ رہی ہے دیکھ میں تیری ہی سہیلی ہوں اور دوست بھی ہوں، مگر میں آسمان میں اڑ رہی ہوں اور تو زمین میں دھنسا بیٹھا ہے۔ لگتا ہے کہ انسانوں نے گڑ کھانا کم کر دیا ہے، اس لیے تو نے خود کو ہی کھانا شروع کر دیا ہے اور اتنا موٹا ہو گیا ہے کہ اب اڑنا تو دور زمین سے اٹھنا بھی تمہارے لیے مشکل ہے۔ بتائیے بھائی لوگ، آپ ان دونوں کی لڑائی سلجھا رہے ہیں یا دور سے بیٹھے ویڈیو بنا رہے ہیں؟ کیونکہ آج جب دو لوگ لڑتے ہیں تو تیسرا دو لوگوں کی لڑائی ختم کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہے بلکہ دور سے ویڈیو بنانے لگ جاتا ہے۔ چینی اور گڑ کی لڑائی میں آپ کا کیا کردار ہے ذرا بتائیے۔ چلیے آگے اور بھی کچھ سناتے ہیں۔ مطلب کی زبان کا جنازہ۔ اب اس محاورے کا کیا ہوگا؟ لوگ اب تک کہتے آئے ہیں کہ دنیا کی سب سے میٹھی زبان مطلب کی زبان ہوتی ہے، لیکن جب چینی اتنی مہنگی ہو گئی ہے تو کیا مطلب کی زبان اب بھی میٹھی رہے گی یا اس کی مٹھاس پر بھی شک ہونے لگے گا یا اس کی مٹھاس بھی کم ہو جائے گی؟ کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ اب شاید مطلب کی زبان کو بھی گڑ سے میٹھا کرنا پڑے گا۔ ہمیں امید ہے کہ یہ میٹھے میٹھے جملے سن کر کچھ دیر کے لیے آپ چینی کی یاد بھول گئے ہوں گے اور بغیر چینی کے ہی اپنی زبان میں مٹھاس محسوس کر رہے ہوں گے۔ مزید شیرینی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ ہم کبھی چینی کے بغیر مٹھاس دیتے ہیں، کبھی غم میں خوشی ڈھونڈتے ہیں، کبھی تلخی میں بھی مزاح نکالتے ہیں اور کبھی عام سی بات میں بھی ادب کا ذائقہ پیدا کر دیتے ہیں۔ اپنی کتابوں کے ڈیجیٹل تبصروں کے لیے ہم سے رابطہ کریں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے اداروں کے اشتہارات کے لیے بھی۔ کلیات ادب، نیٹ جی آر ایف اور مقابلہ جاتی امتحانات کی کل کائنات کلیات ادب، وسیم احمد علیمی کی کتاب کلیات ادب۔ ہم سے رابطہ کریں، مناسب سے بھی کم قیمت پر ہم آپ کو فراہم کریں گے۔ اللہ حافظ۔ چینل کو سبسکرائب فرمائیں۔ شکریہ۔